وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ احوال آخرت، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اے مخاطب تو دیکھے گا زمین کو کھلا میدان، تو دیکھے گا زمین کو کھلا میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں بنائے ہوئے، صفیں بنائے ہوئے۔ لقد سے پہلے یقال معذوف ہے، یقال اور کہا جائے گا لقد جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ انہوں نے خیال کیا تھا کہ ہرگز ہم نے نہیں مقرر کیا تمہارے لیے کوئی وقت موعود، بلکہ انہوں نے گمان کیا کہ ہرگز ہم نے مقرر نہیں کیا تمہارے لیے کوئی وقت موعود۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کیفیت حساب، اور رکھے جائیں گے نامہ اعمال۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پس آپ دیکھو گے مجرم لوگوں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اس سے جو کچھ اس میں ہے، ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری کمبختی، بدبختی، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیا ہوا اس نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ اور نہ کوئی بڑا گناہ، الا احصاها، مگر اس نے اس کو شمار کیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے اپنے عمل کو سامنے، اور نہیں ہے تیرا رب کسی ایک پر ظلم کرنے والا۔ دیکھیں ان آیات میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن پہاڑوں کو چلائیں گے، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ زمین ساری اس طرح ہوگی بارزتاً، جس طرح کھلا میدان ہو، کھلا میدان ہوتا ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، اس طرح ساری زمین ہوگی۔ اللہ زمین سے پہاڑوں کو ختم کر دے گا، ٹیلے ختم ہو جائیں گے، اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، دریا اور وادیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی، تو ساری زمین ہو جائے گی ایک چٹیل میدان کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو اس میں جمع کرے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جمع ہونے سے اور حساب و کتاب سے بچ جائے۔ نغادر یہ باب مفاعلہ سے فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے، باب مفاعلہ سے فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں بنائے ہوئے، صفیں بنائے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی تمام لوگ ایک صف اور ایک قطار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقال معذوف ہے، اور کہا جائے گا لقد جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، تم آئے ہو ہمارے پاس، اس طرح جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوا ہے اکیلا، تنہا،
دنیا میں جب انسان آیا تھا وہ اکیلے پیدا ہوا، تنہا پیدا ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اکیلے اکیلے اٹھائے گا اور سب کو جمع کرے گا۔ بل زعمتم، بلکہ ان لوگوں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہرگز ہم نے مقرر نہیں کیا تمہارے لیے کوئی وقت موعود۔ وقت موعود وعدے کا وقت یعنی یوم قیامت، یعنی ان کا گمان یہ تھا کہ کوئی بھی قیامت کا دن، حساب اور کتاب کا دن مقرر نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ کیفیت حساب، کیفیت حساب، اور جس دن نامہ اعمال کو رکھا جائے گا پس مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو ڈرنے لگیں گے، مما فیہ، اس سے جو کچھ اس میں ہے، نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اب وہ گھبرائیں گے اور گھبرا کر کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یا ویلتنا، ہائے ہماری کمبختی، ہلاکت، ہمارے لیے تو ہلاکت ہے کہ اس نامہ اعمال نے نہیں چھوڑا نہ کوئی چھوٹا گناہ اور نہ کوئی بڑا گناہ، مگر اس نے اس کو شمار کر دیا۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا انسان جو بھی عمل دنیا میں کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا ہو یا گناہ کا ہو، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا انسان کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن یہ ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کی دو قسمیں، بعض گناہ صغیرہ ہیں اور بعض گناہ کبیرہ ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ کی سزا ہے، کبیرہ گناہوں پر بھی سزا ہوگی اور صغیرہ گناہوں پر بھی سزا ہوگی۔ تو گناہ کی دونوں قسمیں اس آیت سے معلوم ہوئیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے گناہوں کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا کہ تم میں سے جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو ہم ان کے صغائر کو معاف کر دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے تمہیں روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہ، مراد صغیرہ۔ تو جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ صغائر معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح صغائر گناہ نیک اعمال سے معاف ہوتے ہیں، جیسے وضو کیا گناہ جھڑ گئے، جب انسان 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا گناہوں کی دو قسمیں۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ نامہ اعمال نے کسی گناہ کو نہیں چھوڑا الا احصاها، مگر اس کو شمار کیا۔ احصا شمار کرنا، گننا، یعنی ایسا گنا ہے کہ کوئی باقی نہیں رہا۔ دیکھیں چیزوں کو جمع کیا جائے نا ویسے تو کوئی چیز رہ جاتی ہے، لیکن جب گن گن کر جمع کیا جائے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی چیز کو شمار کیا جائے تو پھر اس میں کوئی چیز بغیر حساب کے باقی نہیں رہتی۔ اور اگر ویسے ہی آدمی اندازے سے دے دے، تول میں دے دے، ناپ کر دے دے، تو کبھی کوئی چیزوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی چیزوں کی تعداد کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کسی چیز کو شمار کر کے دیا جاتا ہے تو عموماً اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو وہاں ان کے جتنے اعمال ہیں سب کو اللہ نے شمار کیا۔ نمبر 2، احصا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے احاطہ۔ اللہ نے تمام گناہوں کا احاطہ اور استیعاب کیا، یعنی کوئی گناہ انسان کا بچ نہیں سکے گا، ہر ایک نامہ اعمال میں ہے۔ بس یہ لوگ پائیں گے اپنے نامہ اعمال کو حاضرہ، اپنے سامنے، اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے بالکل پائیں گے۔ اب یہاں پر جو نامہ اعمال ہے تو اس میں یہ جو گناہ ہوں گے وہ ان کے سامنے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ایک تشریح تو یہ ہے کہ وہی گناہ سامنے ہوں گے، وہی نیکیاں سامنے ہوں گی، اور دوسری تشریح یہ کہ نہیں، وہ جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کا ریکارڈ اور نیکیوں کا ریکارڈ سامنے ہوگا۔ یعنی نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے فلاں دن یہ نیکی کا کام کیا، فلاں دن اس نے یہ گناہ کا کام کیا۔ تو آیا وہ گناہ اور نیکیاں سامنے ہوں گی یا وہ گناہ اور نیک اعمال کا ریکارڈ سامنے ہوگا؟ تو محدثین اور مفسرین کی ایک جماعت تو اس کی قائل ہے کہ وہ گناہ اور نیکیاں سامنے ہوں گی،
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، چونکہ روایات میں بہت سی روایتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کو سامنے کرے گا اور پھر وہی بدلہ ہوگا، تو گناہ اس کے بالکل سامنے ہوگا، نیک عمل بھی اس کے سامنے ہوگا، پھر اسی جنس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، جس طرح کی نیکی تھی اسی طرح کا بدلہ اس کے سامنے آئے گا، جس نوعیت کا گناہ تھا اسی نوعیت کی سزا بھی اس کے سامنے آئے گی۔ تو اس صورت میں تو یہ لفظ اپنی حقیقت پہ محمول ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، ما عملو، جو عمل کیا وہ عمل سامنے ہوگا۔ تو عاملو کا معنی جو عمل کیا، تو جو عمل کیا ہوگا اس عمل کے وہ سامنے ہوگا، اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ اب دیکھیں گناہ کی سزا اس کے مطابق، جیسے حدیث میں آ رہا ہے ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو مال ہوگا وہ گنجا سانپ ہوگا، اور وہ گنجا سانپ بنے گا اور اس کو ڈسے گا۔ اب دیکھو یہی اس کا مال کیا بن رہا ہے، سانپ بن رہا ہے، اسی نے وہ صورت اختیار کی نا، تو اس کا جو عمل ہے وہی عمل سامنے اور وہی عمل اس کو ڈس رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو اب اس کا جو نیک عمل ہوگا وہ سفید لباس میں آئے گا، نہایت خوبصورت ہوگا، تو وہ انسان کہے گا بھئی تو کون ہے میری مدد کے لیے آیا اور مجھے خوشی ہوئی، تو کہا جائے گا میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو کرتا تھا، تو گویا وہ نیک عمل سامنے آ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نیک اعمال سامنے آئیں گے اور گناہوں کی صورتیں سامنے آئیں گی، اور اسی طرح کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اور یا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان گناہوں کا نامہ اعمال میں شمار کیا ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، اور انسان نامہ اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، اس میں لکھا ہوگا اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ نیک عمل کیا، تو دونوں توجیحات ٹھیک ہیں۔ تو اگر اس کو اصل پہ محمول کرو تو پھر ہمیں نصوص میں معنی مجازی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر اس کو ہم نامہ اعمال پہ محمول کریں تو پھر گویا معنی مجازی ہوگا کہ ہر انسان نے جو گناہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، جو نیک عمل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ بات کہ وہی گناہ سامنے کیسے آئے گا، وہی نیکی سامنے کیسے آئے گی؟ دیکھیں آج کے دور میں ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے، کسی کی ویڈیو بنا رہا ہے، اب اس نے 1 گھنٹہ بات کی، تقریر کی، بیان کیا، تو اس نے جو عمل کیا، جس طرح ہاتھ اٹھائے، نیچے کیا، چہرہ جیسے گھمایا، جو الفاظ کہے، تو اب جب بھی وہ ویڈیو لگائی جائے تو وہ پورے گھنٹے کی بعینی ہی وہی ویڈیو ہوتی ہے اور اسی طرح سامنے آتی ہے۔ تو جب انسان ایک دوسرے انسان کے ریکارڈ کو محفوظ کر سکتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کی زندگی کے ریکارڈ کو اس طرح محفوظ کر کے قیامت کے دن اس کے سامنے کر دیں، تو اس میں کوئی بات بعید نہیں۔ اب جیسے یہ بات ہے نا، انسان نے جو کچھ کیا اس کے اعضاء بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کا ہاتھ اور انسان کی زبان بات کرے گی۔ اس کی مثال یوں ہے، آج دیکھیں ایک آدمی کوئی بات ریکارڈ کرتا ہے ٹیپ ریکارڈ میں، میموری کارڈ میں کوئی چیز اس نے محفوظ کی، تو اب جب اس موبائل کو لگا لیتا ہے، ٹیپ ریکارڈ کو لگا لیتا ہے، تو اس نے جو 1 گھنٹے میں بات کی ہے وہ سب بتا رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے کہ وہ پوری بات محفوظ کر کے بتا رہا ہے، حالانکہ وہ جو میموری کارڈ ہے اور وہ جو کیسٹ ہے اس کی کوئی زبان ہے نہیں، اس کی کوئی زبان نہیں ہے، وہ بول رہا ہے نا، وہ میموری کارڈ بول رہا ہے، اس نے اسے 1 گھنٹے میں یہ بولا، تو جب وہ کارڈ بول سکتا ہے تو یہ ہاتھ بھی بول سکتا ہے، یہ پاؤں بھی بول سکتا ہے، یہ آنکھیں اور کان بھی بول سکتی ہیں کہ اس نے یہ دیکھا اور یہ سنا۔ تو یہ مثال میں نے تقریب الفہم کے لیے دی کہ جب انسان ایک آلہ بنا کر دوسرے کا ریکارڈ محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اگر انسان کے ان ہاتھوں کو کہہ دے، وہ گواہی دے، تو اس میں کوئی بات بعید نہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جس نے گناہ نہیں کیا اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ کر اس پر ظلم نہیں کرے گا، جس نے کوئی نیکی کی ہو اور اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں نیکی نہ لکھے، یہ ظلم یہ اللہ نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہوا موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے نیک اعمال کیے ہوں اور وہ نامہ اعمال میں موجود نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں تو آدمی جرم کرتا نہیں ہے، اس پہ جرم ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا، وہ غریب سویا ہوا تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے، صبح میڈیا کے سامنے لے آئے، بھائی اس نے اقرار کر دیا، فلاں جگہ جو بم دھماکہ ہوا تھا اس نے اقرار کر دیا، اس کو غریب کو کوئی پتہ
نہیں۔ تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں۔ تو یہاں پر ولا یظلم ربک احد، تیرا رب ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، شیطان کی عداوت قدیمہ کا بیان، شیطان کی عداوت قدیمہ کا بیان، یعنی یہ شیطان جو ہے ازلی دشمن ہے اور ابھی سے نہیں ہے، ابتدا سے ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اور یہ ابلیس تھا جنات میں سے، ففسق عن امر ربی، پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ تنبیہ، کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے، افتتخذونہ، کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، دوست میرے علاوہ، کیا تم پھر بھی بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، اور یہ شیطان ظالموں کے لیے بہت برا ہے بدل کے طور پر، یہ شیطان ظالموں کے لیے بہت برا ہے، بدلاً، بدل کے طور پر، بریکٹ میں اللہ کے مقابلے میں، بدل کے طور پر اللہ کے مقابلے میں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمام فرشتوں سے کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، اس لیے کہ ابلیس تھا جنات میں سے۔ اب یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ابلیس جنات میں سے تھا تو گویا اس کو تو سجدے کا حکم نہیں ہوا، سجدے کا حکم تو ملائکہ کو تھا جو نوری مخلوق ہے، اور ابلیس جب جنات میں سے ہے تو یہ ناری مخلوق ہے، تو جب یہ ناری ہے تو اس کو تو اللہ نے حکم نہیں دیا، اور جب حکم نہیں دیا تو پھر یہ راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ حکم دیا تم سجدہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو الگ سے حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر، تو گویا نوری مخلوق کو الگ حکم تھا اور ناری مخلوق میں ابلیس کو الگ حکم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، اس لیے کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو الگ سے حکم دیا تھا، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس کو حکم نہیں ہوا تھا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل بیان کی کہ یہ اصل میں ملائکہ میں سے نہیں ہے، یہ اصل میں جنات میں سے۔ تو اب یہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ ملائکہ تو معصوم ہے، وہ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ابلیس نے کیسے نافرمانی کی؟ تو جواب یہ ہے کہ ملائکہ معصوم ہے، ابلیس جنات میں سے ہے، جنات معصوم نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، تو جنات معصوم نہیں ہے، ملائکہ معصوم ہے، لہٰذا یہ سوال نہیں ہوگا کہ ابلیس نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب ابلیس جنات میں سے تھا پھر یہ ملائکہ کے ساتھ کیوں تھا؟ تو یہ ملائکہ کی صحبت میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس طرح جنات میں بعض نیک ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، جانتا بھی تھا، واقف بھی تھا، لیکن ایک بات یہ تھی کہ یہ اطاعت گزار نہیں تھا، اس نے فرما برداری نہیں کی، اللہ نے جو حکم دیا اس نے اس حکم کو مانا نہیں، تو عابد تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، جانتا بھی تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، کیا نہیں تھی؟ اطاعت اس نے نہیں کی۔ تو معلوم ہوا صرف علم کافی نہیں ہے،
صرف عبادت بھی کافی، صرف پہچان بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو یہاں بات آ گئی کانا من الجن، یہ اصل کے اعتبار سے جنات میں سے، اسی لیے اس نے کہا نا کہ میں تو پیدا ہوا ہوں آگ سے، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ نوری نہیں ہے بلکہ ناری ہے۔ تو جب پیدا آگ سے ہوا تو اللہ عذاب بھی کس میں دے گا؟ آگ میں دے گا۔ اللہ عذاب بھی اب اس کو آگ میں دے گا۔ جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ اس پر کیسے اثر کرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مٹی سے، لیکن اب ایک آدمی اگر مٹی اٹھائے اور مٹی کا یوں ڈھیلا ہو، مٹی کا ڈھیلا سخت ہو، وہ اٹھا کر دوسرے کو مارے، لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ مٹی کا پتھر ہو، سخت ہو، مارو، لگے گا یا نہیں؟ تو جب انسان مٹی سے بنا، مٹی اثر کر رہی ہے، تو یہ آگ سے بنا ہے، آگ بھی اس پر اثر کرے گی۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ رب کی نافرمانی کی، کیا نافرمانی؟ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ؟ یعنی بڑی ناسمجھی، کم فہمی کی بات ہے، اتنا بڑا دشمن جو اللہ کا نافرمان ہو، تم اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ جو اللہ کا نافرمان ہو، کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی، تو جو رب العالمین کی مخالفت کرے، ایسے نافرمان بدبخت کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا اس کی اولاد بھی ہے، وَذُرِّيَّتَهُ، اولاد بھی ہے۔ تو ایک تو ہے بڑا ابلیس ہے، اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے، تو اس نے ان کو کاموں میں لگایا ہوا ہے، اور ہر ایک مختلف کام میں، کوئی عبادت سے روک رہا ہے، کوئی نماز سے، کوئی صوم و صلات سے، کوئی جھگڑے کروا رہا ہے، اور پھر یہ شام کو سب سے سنتا ہے کارگزاری، بھائی آج تم نے دن بھر میں کیا کیا۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ یہ سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے تو بڑا بدبخت، جیسے اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے، تو یہ بھی اسی طرح گویا یہ کہنے کے لیے میری بھی ایک حکومت ہے، تو یہ اپنا تخت لگاتا ہے، پھر ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز سے روکا، ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو زکوٰۃ سے روکا، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، بیٹھو۔ تیسرے سے سنتا ہے ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ فلاں میں جھگڑا کرا دیا، ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ اب جب آگے سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے ابلیس میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کر دی، یہاں تک کہ نوبت طلاق میں آ گئی، تو یہ پھر اپنے تخت سے نیچے اتر کر اس کو گلے لگاتا ہے۔ تو یہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بھئی طلاق کی وجہ سے دونوں گھرانوں میں کیا ہو گئی؟ اب نفرت ہو گئی، دونوں گھرانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا اور حسد ہوگا، تو اس کو اس سے بات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی اولاد بھی ہے، اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے یقیناً یہ تمہارے دشمن ہے، ابلیس اور ابلیس کی اولاد تمہاری دشمن ہے، اور بہت برا ہے یہ ظالموں کے لیے بدل کے طور پر اللہ کے مقابلے میں، یعنی بڑی بری بات ہے۔ ظالم مشرک لوگ، جو آدمی مشرک ہے، اسی طرح جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، گناہ کرنے والا ظالم اور مشرک یہ بہت برے ہیں کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا دیا اللہ کے مقابلے میں۔ انسان اللہ کو دوست بناتا ہے، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنایا شیطان کو، تو یہ ان کا بہت برا فیصلہ ہے۔ ما اشہدتہم، اور نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، ترجمہ لکھیں، نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور نہ ان کی اپنی پیدائش میں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں تو نہیں ہوں بنانے والا ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو، میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بریکٹ میں مددگار، میں اپنا بازو اور مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے شیطان کو کیوں اپنا کارساز بنا دیا، اور شیطان کو تم نے کیوں میرے ساتھ شریک کر دیا؟ میں نے تو شیطان کو حاضر نہیں کیا آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یعنی تم لوگ شیطان کو میرے ساتھ شریک کر رہے ہو، اس کو بھی گویا تم نے معاذ اللہ کا درجہ دے کر اس کی مان رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو۔ تو عبادت تو تب کرتے جب وہ میرے ساتھ زمین اور آسمان کی پیدائش میں حاضر ہوتا، مددگار ہوتا، حالانکہ زمین آسمان کی پیدائش میں مدد کرنا تو دور کی بات، وہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا۔
اور ان کی اپنی پیدائش کے وقت بھی وہ موجود نہیں تھا۔ تو جو اتنا کمزور ہو کہ کسی چیز کو پیدا ہی نہ کر سکے تو تم اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا معبود بنا رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہا میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتا، مددگار نہیں بناتا، یعنی شیطان کا کام گمراہ کرنے والا ہے، اور میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اور مددگار نہیں بناتا۔ دیکھیں دنیا میں کہتے ہیں نا فلاں آدمی میرا بازو بنا ہوا ہے، تو بازو کا معنی مددگار، کہ ہم فلاں کے بازو میں مدد کرتے ہیں، جیسے انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی مدد لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میں نے اس کو اپنا مددگار نہیں بنایا، اور وجہ بیان کی یہ گمراہ کرنے والا ہے، اور میں گمراہوں کو اپنا دوست۔ تو اس سے معلوم ہوا انسان گمراہ کو اپنا دوست نہ بنائے، ورنہ اس کے اثرات اس پہ پڑیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے اشہدتہم، یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے۔ اشہدتہم باب افعال سے فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم، اور یہ ہم ضمیر مفعول بہ ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا تخویف اخروی، اور جس دن وہ اللہ رب العزت پکارے گا، یقولو کا فاعل لفظ اللہ ہے، اللہ رب العزت کہیں گے نادو شرکائی، بلاؤ میرے شریکوں کو، الذی زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، فدعوہم، پس وہ بلائیں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، لیکن نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، لیکن نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک مہلک آڑ، ہلاک کرنے والی آڑ، پردہ، ہم حائل کریں گے ان کے درمیان ایک مہلک آڑ، ہلاک کر دینے والا پردہ ہم ان کے درمیان میں حائل کر دیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن کہیں گے تم ان شریکوں کو بلاؤ جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہے۔ پس یہ لوگ مشرک لوگ اپنے ان شریکوں کو بلائیں گے، لیکن وہ آگے سے ان کو جواب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے یعنی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، مدد کرنا تو دور کی بات، وہ جواب بھی نہیں دیں گے۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے نا آدمی جواب دے کر تسلی دے، مدد نہ کرے، جیسے آج کل ہوتا ہے بھئی ایک آدمی پکار رہا ہے، دوسرا اس کو تسلی دے رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو، آپ کی مدد کروں گا، پھر بھی چلو حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ تسلی تو دے رہا ہے۔ قیامت کے دن جو ان کے معبود ہوں گے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ جواب بھی نہیں دے سکیں گے، یعنی ان کو کوئی تسلی بھی نہیں دے سکیں گے۔ اور پھر حالت یہ ہوگی ہم ان کے اور ان کے درمیان میں ایک آڑ درمیان میں حائل کر دیں گے، آڑ ایک دیوار اور ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ دیکھیں انسان جس کو دنیا میں پکار رہا تھا، اگر وہ سامنے ہو پکار رہا ہے جواب نہیں دے رہا، امید ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد جواب دے دے، بعد میں میری مدد کر دے، لیکن جب درمیان میں آڑ بھی آ جائے تو اب کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ وہ مدد بھی نہیں کر سکیں گے، جواب بھی نہیں دے سکیں گے، درمیان میں ایسا مہلک پردہ حائل ہو جائے گا کہ نفع کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ نفع کی جو امید ہوتی ہے کہ شاید مجھے نفع دے دے، اب ایسے درمیان میں خلیج حائل ہو جائے گی کہ وہ امید بھی باقی نہیں رہے گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور یہ مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پس وہ یقین کر لیں گے کہ وہ گرنے والے ہیں اس آگ میں، وہ گرنے والے ہیں اس آگ میں، ہاں ضمیر کا مرجع النار ہے، وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس آگ سے بچنے کی جگہ، اس آگ سے بچنے کی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا یہ مجرم لوگ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اب تو ہم یقیناً اس آگ میں گرنے والے ہیں اور ہمیں اب اس آگ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اوپر کی آیت میں ایک لفظ تھا فلم یستجیبوا، یہ باب استفعال سے
فعل مضارع ہے، باب استفعال سے فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ فلم یستجیبوا باب استفعال سے فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، لیکن یہ مستقبل کے معنی میں ہے۔ دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن یہاں یہ ماضی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مستقبل کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ تو واقعہ بعد میں پیش آئے گا، ابھی تک پیش آیا نہیں ہے، تو اس لیے آیت کا مطلب یہ جب یہ پکاریں گے اپنے شرکاء کو، یہ بلائیں گے، فلم یستجیبوا تو نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، اس لیے میں نے آپ کو ترجمہ کرایا، نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، ورنہ تو لم جب مضارع پر داخل ہو تو ماضی کا معنی ہوتا ہے، تو ترجمہ تو ہوتا نہیں جواب دیا ان کو، تو نہیں جواب دیا ان کو نہیں بلکہ نہیں جواب دیں گے ان کو۔ بات سمجھ گئے؟ اب قرآن نے اس کو تعبیر پھر اس سے کیوں کیا؟ اس لیے تعبیر کیا کہ یہ اتنی یقینی بات ہے، اتنی یقینی بات ہے کہ گویا وہ جواب دیں گے ہی نہیں، جیسے یقینی چیز کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں نا، اب ہونا تو چاہیے تھا لن یستجیبوا، لیکن تعبیر لم کے ساتھ کیا کہ یقینی بات ہے وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ قرآن میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، اب یہاں فعل ماضی کے ساتھ تعبیر کیا، حالانکہ سور تو قیامت کے دن پھونکا جائے گا، مستقبل کے صیغے کے ساتھ ہونا چاہیے، تو چونکہ وہ یقینی بات ہے اس لیے اس کو ماضی سے تعبیر کیا، تو وہ قیامت کے دن ان کے معبود ان کو جواب نہیں دے سکیں گے، یقینی بات ہے اس لیے تعبیر ماضی سے کیا، لیکن ترجمہ ہم مستقبل کا کریں گے۔ اب آگے ایک لفظ اور آیا ہے انہم مواقعوہا، یہ باب مفاعلہ سے اس میں فاعل ہے، باب مفاعلہ سے اس میں فاعل ہے، اور نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا، اصل میں مواقعون تھا، مواقعونہا، تو نون اضافت جمع کی وجہ سے، تو نون جمع جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ النار۔ ایک لفظ اور ہے موبقہ، یہ باب ضربہ سے اس میں ظرف ہے، باب ضربہ سے اس میں ظرف ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، جامعیت قرآن، اور یقیناً ہم پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر قسم کی مثال، ہم مختلف انداز میں مختلف طریقوں میں قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں ہر قسم کی مثال، بریکٹ میں لکھیں ہر عمدہ مضمون، ہر عمدہ مضمون ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہم نے قرآن کریم میں مضامین کو مختلف طریقوں کے ساتھ بیان کیا۔ دیکھیں قرآن نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے، نافرمانوں کا بھی تذکرہ کیا، فرما برداروں کا بھی کیا، فرما برداروں پر انعامات کا ذکر بھی کیا، نافرمانوں پر عذاب کا ذکر بھی کیا، کہیں مضمون ترغیب کا جنت کا بیان کیا، کہیں ترہیب جہنم کا بیان کیا، کہیں نیکوکاروں کے اوصاف بیان کیے، کہیں گناہگاروں کا گناہوں کا تذکرہ کیا، کہیں مثالوں کے ساتھ بات کو سمجھایا۔ تو قرآن کریم مختلف انداز میں اس لیے کر رہا ہے تاکہ انسان بات کو سمجھ جائے، لیکن انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب سے زیادہ جھگڑنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ تو یہ انسان کی اللہ نے ایک کیفیت بیان کی ہے، وہ ہر چیز میں جھگڑا کرتا ہے، بات کو ایک دم تسلیم نہیں کرتا۔ اب تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت اختصار کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود بھی ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب ایک کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کو لائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیے،
اب وہ شروع میں انکار کرے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیے. اب اس کے سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا، تیرے سارے گناہ لکھے ہوئے. وہ سارے گناہوں کو دیکھے گا پھر بھی انکار کرے گا. وہ کہے گا نہیں یہ میرے نہیں، یہ پتہ نہیں کس نے لکھے. اب اللہ فرشتوں کو سامنے لائے گا، فرشتے گواہی دیں گے کرامن کاتبین کہ تو نے یہ سب گناہ کیے. لیکن وہ ان کو بھی نہیں مانے گا، میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں تھا، انہوں نے کیسے لکھ دیے مجھے تو پتہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو لائے گا، اس میں ریکارڈ ہوگا کہ تو نے یہ سب کچھ کیا تھا دیکھیے. وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ریکارڈ کب لکھا گیا، میرے علم میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا، اب اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے جو گناہ کیے، پاؤں بولیں گے جو گناہ کیے. تو جب اب اس کا اپنا نفس گواہی دے گا اب وہ انکار نہیں کر سکے گا. تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. تو وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، بات مانتا نہیں. یعنی بات پیش ہو گئی، تو نے گناہ کیے، دلائل دیے جا رہے لیکن پھر بھی مانتا نہیں ہے. آخر جب اپنے نفس کی دلیل آئی تو اب یہ عاجز ہو جائے گا، اب یہ بات کو مان لے گا. تو یہی بات آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی انسان عموماً جھگڑے میں بہت تیز ہے. ذرا سی بات ہو جائے، اب یہاں کا ڈیکس ادھر کر دیا، جھگڑے کے لیے تیار ہو گیا. مطبخ جا رہا ہے، ایک ساتھی آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا، لائن میں کونی لگ گئی، پھر جھگڑے کے لیے تیار ہے. کہیں کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو ایک آگے پیچھے ہوا، پھر جھگڑا ہے. کسی نے کسی کو ایک بات کہہ دی، وہ جواب میں دو تین کہے گا، جھگڑا ہے. تو جھگڑنے کے لیے ہر انسان کیا ہے؟ تیار بیٹھا ہوا. بس اس کو بہانہ ملنا چاہیے، کوئی بہانہ ہو جائے تاکہ یہ لڑائی کرے. تو یہ انسان کی ایک فطرت اللہ نے بیان کی. جیسے کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے اور انسان کو مال سے بڑی محبت ہے. اسی طرح انسان کی خامی ایک یہ جھگڑے میں بہت تیز ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا زجر، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے کر آئیں. اذ جاءہم الہدی، جب آئی ان کے پاس ہدایت. ویستغفروا ربہم، اور وہ بخشش طلب کرے اپنے رب سے. الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر پیش آئے ان کو پہلے لوگوں جیسے واقعات، مگر پیش آئے ان کو پہلے لوگوں جیسے واقعات. او یأتیہم العذاب قبلا، اور یا آئے ان کے سامنے عذاب سامنے، یا آئے عذاب ان کے سامنے. دیکھیں اس آیت میں فرمایا لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ہدایت ان کے پاس آ گئی اور کہ وہ اپنے رب سے بخشش طلب کرے، مگر اس بات نے کہ ان کو وہی واقعات پیش آئیں جو پہلے لوگوں کو پیش آئے. یعنی وہ چاہتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ ہمیں بھی اس طرح ہلاک کرے. پہلے لوگوں پر عذاب آئے، ہم پر بھی اسی طرح عذاب آئیں، یا وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے پھر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. وما نرسل المرسلین ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے باطل کے ذریعے، باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ مٹا دیں اس کے ذریعے حق کو، تاکہ وہ مٹا دیں اس کے ذریعے حق کو. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور انہوں نے بنایا میری نشانیوں کو. وما انذروا، اور اس چیز کو جس سے ڈرایا گیا، ہزوا، مذاق، اور اس چیز کو جس سے ڈرایا گیا انہوں نے اس کو مذاق بنا دیا. دیکھیں اس آیت میں شبہ کا ازالہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام عذاب کیوں نہیں لے کر آتے، ان پر عذاب آ جائے. تو کہا انبیاء علیہ السلام کا کام عذاب لانا نہیں ہے، ان کا کام خوشخبری دینا اور ان کا کام ڈرانا ہے. عذاب لانا اللہ کی طرف سے، اور عذاب کا اللہ نے ایک وقت مقرر طے کیا ہے، اسی پر وہ عذاب آئے گا. یہ کافر لوگ جھگڑ رہے ہیں باطل کے ذریعے تاکہ یہ باطل کے ذریعے حق کو مٹا دیں. تو کہا یہ حق کو مٹا نہیں سکتے، حق ہمیشہ باقی رہے گا. نمبر 2، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اللہ کے ڈرانے کو مذاق بنا دیا. یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ عذاب کیوں نہیں لا رہا، اگر یہ پیغمبر برحق عذاب آنا چاہیے. تو انہوں نے شریعت کا، اللہ کی نشانیوں کو مذاق بنایا، حالانکہ جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. اب اس آیت میں جو لفظ ہے لیدحضوا، یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے. لیدحضوا باب افعال سے فعل
مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے،